الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ زبانوں سے قبل ہم رب مل کر انتہائی احترام و قدرت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا محمد اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسرہ جھم جھم کا درود پاک کا ہدیان شما کا باز بلند پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ جل والکرم وآلہ الکرام جبال وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات جانتے ہیں ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا اور یہ ماہ مبارک جاری اور ساری ہے۔ جب بھی ماہ ربیع النور ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے، سارے مومنین کے چہروں پر خوشیاں ظاہر ہوتی ہے، ہر مومن خوش ہوتا ہے کہ یہ آنے والی عید عیدوں کی عید ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ایام عطا فرمائے، اور 12 مہینوں میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو سب سے افضل قرار دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ماہ رمضان میں بھی وہ رات کہ جس میں قرآن کا نزول، اللہ فرماتا ہے وہ سب سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے مانے 90-92 سال، 92 ایئرز، 90 یا 92 سال سے افضل وہ ایک رات کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو پھر اندازہ لگائیں کہ اس دن کا، اس رات کا یا اس صبح کا اور اس مہینے کا عالم کیا ہوگا کہ جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں زندگیاں عطا فرمائی، ساری نعمتیں عطا فرمائی، ساری کائنات پیدا فرمائی۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی آمد یقیناً یہ ہمارے لیے مسرت و شادمانی اور خوشیوں کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہم اگر یہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کے رسول کی آمد پر، تو یہ خوشیاں صرف مومنوں کا حصہ ہے۔ جو مومن ہوگا وہ خوشی منائے گا، اس لیے کہ یہ اہل محبت کا کام۔ بندے کو محبت ہوتی ہے تو محبت میں خوشی مناتا ہے۔ ایک بندہ، اس کے گھر اگر لڑکا پیدا ہوا نا، لڑکا پیدا ہوا، بندہ خوش ہے، اس کے گھر والے خوش ہیں، دادا دادی نانا نانی سب خوش ہیں، لیکن ایک وہ سامنے رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس سے دشمنی چل رہی ہے، ہمیشہ جلتا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لڑکا ہوگا تو وہ تو خوش نہیں ہوگا، اسے خوشی نہیں ہوگی۔ بارہ ربیع الاول کو وفات بھی ہے، تو یار سرکار کی وفات سے تم جشن منا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھئی غم کون منائے؟ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی کی بھی وفات پر 3 دن غم منانا ہے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے، ہاں سوائے بیوی کے، کہ بیوی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن منائے گی، بیوی 4 مہینہ 10 دن منائے گی، تم کیا ہو وہ سوچو۔
کہ تم 1400 سال سے غم منانے کی بات کر رہے ہو؟ جب ہم غم منائیں نا، اگر ہمارے گھر میت ہو گئی 10 دن بعد ہم غم منا رہے ہیں تو حدیث لے کر آ جائیں، نہیں 3 دن کے بعد غم نہیں منا سکتے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو 1400 سال میں کیوں منا رہا ہے؟ 1400 سال سے کیوں منا رہا ہے غم؟ بھول جا، وہ 3 دن کا غم تھا، وہ صحابہ نے کر لیا، تیرا کام وہ نہیں ہے۔ تیرا کام تو صرف اللہ کی نعمت تجھے ملی، اور کیسی عظیم نعمت۔ آپ نے کبھی اپنا اسٹیٹس چیک نہیں کیا، کبھی آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم تو آوارہ گردی میں لگے رہے، ہم تو بزنس کاروبار میں دنیاوی معاملات میں پڑے رہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جسے اللہ نے قرآن میں کنتم خیر امت فرمایا، تم سب سے افضل و بہترین امت ہو۔ بھائی کیوں سب سے بہتر و افضل؟ بنو اسرائیل بھی تو تھے، وہ بھی بڑے اچھے لوگ تھے، اور اگر اچھے نہیں تھے آپ ان کے واقعات پڑھو پتہ چلے گا اچھے نہیں تھے، بڑی نافرمانیاں کرتے تھے، بڑے شرکش تھے، ہمیشہ اللہ کی اور اس کے نبی کی، حضرت موسیٰ کی نافرمانیاں کی۔ تو ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ ہم کون سے دودھ کے دھلے؟ ہم بھی تو انہی جیسا کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر ہی رہے ہیں۔ تو ہم میں اور بنو اسرائیل میں کوئی زیادہ فرق نہیں، جتنے وہ افضل اتنے ہم افضل۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل میری وہ نعمت تو یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت بخشی۔ اللہ نے فضیلت بیان فرمائی، ان کی سرکشی بھی بیان فرمائی، یہی حال ہمارا بھی، ہماری فضیلت بھی بیان ہے، کنتم خیر امت، ہماری سرکشی ظاہر ہے۔ بنو اسرائیل نے جتنی نافرمانیاں کی ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں۔ تو پھر ہم سب سے افضل کیوں، اور ہمارا اسٹیٹس اتنا بلند و بالا کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت وہ امت ہے کہ جس کے تعلق سے حضرت موسیٰ نے توریت میں پڑھا نا کہ یہ امت کے یہ اوصاف، یہ فضیلت۔ تو حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ مجھے بھی امت مصطفیٰ میں پیدا فرما، مجھے بھی امت مصطفیٰ میں بنا دے، یعنی مجھے وہ وقت عطا فرما کہ میں بھی زندہ رہوں اور آخری نبی پیدا ہو تو ان کی امت میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو امت مصطفیٰ میں نہیں آ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے مانگا تو نہیں ملا، حضرت عیسیٰ نے نہیں مانگا مل گیا۔ حضرت عیسیٰ کو امت مصطفیٰ میں شامل ہونے کا موقع ملا، رب انہیں نازل فرمائے گا قرب قیامت، 40 سال وہ دنیا میں رہیں گے امت مصطفیٰ بن کر، امتی نبی بن کر، اللہ کے رسول کی امت بن کر وہ 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے مانگا نہیں لیکن مل گیا۔ یہ اللہ کی مشیت، اللہ جسے جو چاہے عطا فرما دے، ہے نا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے شکوہ کیا، اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، شکوہ کیا۔ تو ہم کون ہوتے؟ وہ نبی اور رسول ہو کر شکوہ نہیں کرتے۔ ہم کون ہوتے؟ ہم ذرا سی بات میں شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری دعا قبولت نہیں کرتا، میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کو دیکھو، اس کی ساری نعمتیں اس کو مل رہی ہے اور مجھے تو ملتا ہی نہیں۔ تو ناشکرہ بنتا ہے تو تجھے کہاں سے ملے گی نعمتیں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بن۔ اللہ نے جس کو دیا ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی ذریعے سے وہ کوئی تو ایسا کام کرتا ہوگا کہ اللہ اسے عظمت عطا فرما رہا ہے، اللہ اسے نعمت عطا فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جوڑا، میاں بیوی کا جوڑا تھا، بہت غریب، بہت زیادہ غریب، فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی تھی، اتنا کہ کسی دن آج تک ان کی لائف میں انہوں نے ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کسی دن نہیں کھایا، کئی دن بھوکے رہنا پڑتا تھا، پھر مل جاتا تھوڑا بہت، تو تھوڑا بہت کھاتے ہوئے بھی پیٹ بھر کر تو نہیں، بہت تکلیف میں تھے، بڑے فقر و فاقہ سے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کا گزر ہوا، عرض کیا ہے اللہ کے نبی، ہاں اب دعا کیجئے نا ہمارے لیے کہ اللہ ہمارے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے۔ ہم نے آج تک اپنی لائف میں کبھی بھی کسی دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں جاؤں گا نا کوہ طور پر اللہ سے بات چیت کرنے تو میں عرض کروں گا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، بات کی، جب بات چیت ہو گئی، کہا مولا وہ ایک جوڑا انہوں نے یہ مدعا پیش کیا، ایک عریضہ پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں جانتا ہوں ان کی عمریں بڑی لمبی ہے اور رزق بہت تھوڑا ہے، ان کی قسمت میں، تقدیر میں رزق بہت تھوڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رزق ان کا پوری لائف ٹائم چل سکے نا، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوں۔
حضرت موسیٰ آئے اور کہا کہ ایسا ایسا ہے، اس لیے تم کو تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے، لائف لمبی ہے اور پوری لائف تک چلے اس لیے تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ ہم کو پوری زندگی کا لائف ٹائم کا جتنا بھی رزق ہے نا ایک ہی دن میں چاہیے، ایک ہی دن میں عطا کر دے، پھر ہم ہوئے اور ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں پوری زندگی کا رزق دے دے، پھر وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو کل مل جائے گا، ان کو کل مل جائے گا۔ اب دوسرے دن ایک فرشتہ آیا اور میوے، پھل، فروٹ، اناج، غلہ، روپیہ پیسہ، سونا چاندی سب دے کر گیا۔ یہ پوری لائف ٹائم کا تمہارا رزق ہے، یہ اتنا سا تھا، یہ تمہارا ہے، لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شکریہ۔ فرشتہ چلا گیا، انہوں نے سارا کھانا جو ہے پکا ڈالا، سارا کھانا پکایا، سارا خرچ کر دیا اور کھانا پکا کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا، سب کی دعوت، پورے گاؤں کی دعوت، آ جاؤ۔ اب پورے گاؤں کو دعوت دے دی، سارا گاؤں، حضرت موسیٰ کو بھی دعوت تھی۔ اب سارے لوگوں نے کھایا اور کھا کر ہاتھ دھو کر چلے گئے، ظاہر سی بات ہے کھانے والے تو ہاتھ دھو کر چلے جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں کیڑے نکال کر بھی جاتے، نمک کم تھا، اگر نمک تھوڑا ہوتا نا تو مزہ آ جاتا ہے نا، تھوڑا تیکھا ہو گیا تھا، تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا تھا، تھوڑا سا گاڑھا ہوتا، دال بہت جاڑی ہو گئی تھی، تھوڑا پتلی ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ تو جس کو کھانا تھا کھا کر چلا گیا بندہ۔ یہ ہماری عادت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہو نا الحمدللہ بول کر کھا لینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں، جیسا ملے ویسا۔ بہرحال تو اب وہ سارے لوگ کھا کر چلے گئے، ہے نا، شام کا ٹائم تھا، شام کی دعوت تھی، سب نے کھایا چلے گئے۔ اب یہ گھر والے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن تو پیٹ بھر کر کھلایا، ایک دن تو پیٹ بھر کر کھلایا۔ گھر والوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا، کہا اللہ کا شکر ادا کرتے، پوری رات نمازیں پڑھی اللہ کے شکر میں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک دن تو پیٹ بھر کر کھلایا، تو بھوکے مر جائے نا تب بھی کوئی غم نہیں، ایک دن تو پیٹ بھر کر کھا لیا۔ کہتے شکریہ میں پوری رات عبادت کی، فرشتہ دوسرے دن پھر آ گیا، کل سے تھوڑا زیادہ لایا تھا، کہ یہ تمہارا رزق لو۔ انہوں نے پھر دعوت کر ڈالی، پھر دعوت، تیسرے دن پھر فرشتہ، اب یہ روزانہ دعوت کریں پوری گاؤں کی، اور فرشتہ روزانہ گئے دن سے تھوڑا زیادہ لا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، کیا اے مولا تو نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کی لائف بڑی لمبی ہے، زندگی بڑی لمبی ہے، رزق تھوڑا سا ہے، اور انہوں نے ایک ہی ٹائم میں مانگا تو نے سارا تو دے دیا تھا، یہ روز روز کیوں مل رہا ہے، روز روز کیوں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ بات صحیح تھی، وہ صحیح تھی، ان کی تقدیر میں رزق تھوڑا ہی تھا، جو انہوں نے مانگا تو میں نے ایک ہی دن میں دے بھی دیا، لیکن جب بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے نا تو میں اس کا شکر یوں ادا کرتا ہوں کہ جتنا اس نے میرے لیے خرچ کیا میں اس سے تھوڑا زیادہ دیتا ہوں، میں اس سے تھوڑا زیادہ دیتا ہوں، یہ میں بھی شکر ادا کرتا ہوں اس کا، جس نے میرے لیے خرچ کیا، وہ میرے لیے خرچ کرتے جا رہے ہیں، میں ان کا شکر ادا کرتا جا رہا ہوں، میں انہیں دیتا جا رہا ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، یعنی وہ عقل مند رہے ہوں گے وہ میاں بیوی، ہے نا، انہوں نے ٹرک آزما لی اور ٹرک آزمائی تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں ٹرک آزمانے کا موقع دیا، ولادت رسول پر خرچ کر، دنیا میں تو وسعتیں ملے گی، آخرت میں جنت بھی مل جائے گی۔ یہ مومن کا حصہ، اہل محبت کا حصہ۔ ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جسے نہیں پتا تھا کہ نبی رسول پیدا ہوئے، پھر بھی خوشی منائی نا تو اسے بھی فائدہ پہنچ گیا۔ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، بہت عذاب میں تھا، بڑا برا حال تھا۔ میں نے کہا بھائی یہاں سے جانے کے بعد کیا حال ہوا؟ کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں بہت برے حال میں ہوں، بہت برے حال میں، عذاب میں ہوں، دیکھ ہی رہے ہو تو بہت برے حال میں ہوں۔ ہاں لیکن پیر کے دن یہ میری 2 انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور میں اس کو چوستا ہوں تو تھوڑی راحت مل جاتی ہے۔ پیر کے دن تھوڑا سکون رہتا ہے، باقی تو پورے 6 دن میرے عذاب کی حالت خراب، میری حالت خراب ہے، بس پیر کے دن تھوڑا سا آرام رہتا ہے کہ مجھے پانی ملتا ہے۔ کہتے وہ کیوں؟ حضرت عباس فرماتے اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، سویبہ یعنی کہ حضرت آمنہ کو درد سے ہوا، حاملہ تھی، تو ابو لہب نے اپنی باندھی سویبہ سے کہا، جنہیں ہم صوبیہ کہتے ہیں، اکثر لوگوں کی زبان پر صوبیہ لیکن نام ہے سویبہ، تو اپنی باندھی سویبہ سے کہا اے باندھی جا، اے سویبہ جا، میری بھابھی کے یہاں اولاد ہونے والی ہے نا تو تم
خدمت کر جا کر. سویبہ گئی، جب سرکار پیدا ہوئے تو سویبہ وہیں موجود تھی اور سب سے پہلے دودھ بھی سویبہ نے پلایا ہے، انہوں نے پلایا. تو اب یہ وہاں موجود تھی، بچہ ہو گیا پیدا تو دوڑتی ہوئی آئی، ابو لہب کو خوشخبری دی. ابو لہب بیٹھا ہوا تھا آرام سے. اگر تو آقا مبارک ہو، خوشخبری ہو، آپ کی بھابھی آپ کے بھائی کے یہاں مرحوم عبداللہ کے یہاں لڑکا یعنی پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں اس خوشی میں پتہ نہیں کہ نبی رسول ہونے والا ہے، پتہ نہیں کہ آگے چل کر میں خود مخالفت کرنے والا ہوں، بس یہ کہ لڑکے کی ولادت ہوئی، بھائی کے گھر بھتیجا پیدا ہوا. اس خوشی میں اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ہے سویبہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا. بچے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے آزاد کیا. کہتے ہیں یہ تو انگلی سے اشارہ کر کے میں نے آزاد کیا تھا. سرکار کی ولادت کی خوشی میں انجانے میں خوشی منائی تو اللہ نے فائدہ یہ پہنچایا کہ ہر پیر کو ہے جہنم میں، کافر منا تو ہے جہنم میں، لیکن ہر پیر کو اس خوشی کے صدقے میں اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. تو آپ اندازہ کریں جو کافر کو فائدہ ہو رہا ہے تو مومن کا عالم کیا ہوگا. اگر مومن خوشی منائے تو مومن کو کتنا فائدہ ہوگا. اور مومن جب خوشی مناتا نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بیان فرمایا کہ میں ہر سال میلاد مناتا تھا بڑی دھوم دھام سے، ہر سال میلاد مناتا. اور جب ہر سال میلاد مناتا دھوم دھام سے مناتا تھا، گھر میں عالی شان مجلس ہوتی، پروگرام ہوتا، اس کے بعد لنگر چلتا اور میں زبردست خرچ کرتا تھا. لیکن ایک سال یہ ہوا کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، میرے پاس پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں پروگرام کر سکوں. میں نے سوچا اب کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس سال میں دھوم دھام سے نہیں کر سکتا لیکن میں اکیلا تو کر سکتا ہوں. میلاد تو منانی ہے، دھوم دھام سے نہ صحیح، اکیلا ہی صحیح، لیکن میلاد تو مناؤں گا. پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو دعوت نہیں دیتا ہوں لیکن خود تو مناؤں. تو آپ بازار سے تھوڑے سے چنے لے کر آ گئے، اور چنے کہتے میں تھوڑے سے چنے لایا، سامنے رکھے، میں نے میلاد پڑھی اور پھر فاتحہ پڑھا، ایسا نے ثواب کیا حضور کی روح کو، ہے نا، اور صلاۃ و سلام پڑھا میں نے. پھر اس کے بعد وہ چنے میں نے کھایا، میں سو گیا. کہتے میں سویا نا تو تقدیر کی آنکھیں کھل گئی ہے، میری آنکھیں بند ہوئی، تقدیر جاگ گئی، اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہو گئی. اور جب سرکار کی زیارت ہوئی، کہتے سرکار بیٹھے ہیں، سرکار کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہے، میرا پیالہ بھی رکھا تھا چنے کا. کہتے ہیں وہ چنے کا پیالہ، سرکار نے وہ پیالہ اٹھایا، چنے تناول فرما رہے تھے. کہتے میں خوش ہو گیا کہ سرکار نے میرا یہ ایک حقیر سا ہدیہ بھی قبول فرما لیا ہے نا. یہ یعنی کہ یہ شاہ عبد الرحیم ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، یہ صرف ہمارے ہی نہیں ہیں، یہ غیروں کے بھی ہے. جو میلاد نہیں مناتے ان کے بھی یہ بڑے عالم ہیں، ہمارے تو ہیں ہی محدث ہیں، لیکن جو نہیں مناتے میلاد ان کے بھی یہ بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ اور ان کی حدیث کی جو سند ہے نا، ہماری سند اعلیٰ حضرت سے ہو کے آگے جاتی ہے اور آگے جا کر ولی اللہ محدث دہلوی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، لیکن عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اوپر جاتی ہے سرکار تک. یہ ہماری حدیث کی سند ہے. ہم نے حدیث پڑھی نا، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، وہ ساری ہماری بھی حدیث کی سند ہوتی ہے، ہماری فقہ کی سند ہوتی ہے. تو ہم نے وہ سند حاصل کی تو اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے جاتی ہے. اور وہ بھی یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، ان کے ذریعے ہوتے ہوئے. اور ان لوگوں کی جو میلاد نہیں مناتے ان کی سند بھی وہیں سے جاتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عبدالرحیم محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، وہ بھی وہیں سے جاتے دونوں ایک ہی راستے سے ہیں. لیکن انہی کے بزرگوں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، لیکن جنہیں وہ مانتے ہیں ان کا یہ واقعہ ان کی کتابوں میں لکھا. اور پھر یہ سارے علماء ائمہ نے لکھا اس واقعے کو، ابو لہب کے اس واقعے کو، کہ وہ کافر عبدالحق محدث دہلوی نے، علامہ ابن جوزی نے اور ابن عبد الوہاب نجدی، اس نے بھی یہ اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ ایک کافر جو ہمیشہ کا جہنمی ہے، جب میلاد منانے پر، میلاد کی خوشی میں اسے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو اگر مومن منائے گا تو سوچو اسے کتنا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ دنیا میں بھی وسعت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی. اور یہ وسعت کیوں عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب آپ حکم دیجئے، آپ امت کو حکم دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملے تو اسی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. ایک
جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور یہاں فرمایا فلیفرحوا، تمہیں چاہیے، ضروری ہے تم پر کہ خوشی مناؤ. تو وہ جو ہے نا پسند نہیں فرماتا وہ اترانے والوں کو. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترا کر خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اترانا مطلب آپ یعنی کہ بچے کی شادی کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی جشن منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں اور اس میں اترا رہے ہیں زیادہ، ہے نا، شو شاہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جیسا کر. بکرا ہم قربانی کرتے تب بھی دکھاوا شروع کر دیتے ہیں. اوہ میں نے تو اتنے لاکھ کا بکرا، اتنے ہزار کا بکرا لایا. پورے محلے میں ایسا بکرا تو دکھے گا نہیں اور پوری سٹی میں اس سے اچھا بکرا نہیں، ہے نا. یہ ہے دکھاوا، یہ ہے اترانا، یہ اترانا. اب وہ شادی میں خرچ کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس نے کارڈ ہی ایک چھپوایا نا، تو ایک کارڈ ہی 500 روپے کا چھپا کہ وہ ایسے یوں کھلتا پوری کچھ ڈیزائن بنتی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کارڈ ہی اس نے 500 کا چھپوایا اور سارے لوگوں میں تقسیم کیا. تو ہم اندازہ لگائیں نا کہ جب ایک کارڈ 500 کا ہے اور اس نے اتنے لوگوں میں تقسیم، ہزاروں کو تقسیم کیا، تو کتنے لاکھوں کا صرف کارڈ پر خرچ ہوا. اور جب کھانے گئے نا اس کے یہاں 200 آئٹم کا کھانا تھا، ہر قسم، یعنی پانی پوری بھی تھی، چائنیز بھی تھا، چکن بریانی، چکن یہ وہ فرائی، سب کچھ تھا، سب تھا. تو اب یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری مباح چیزیں ہیں، اس میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے نا. اس نے لوگوں کو کھلایا، اچھی بات ہے، لیکن اس پر وہ اگر اترا، ایک تو ہے کھلا دیا اور ایک ہے اترانا. ایسے وہ اکڑ کر دیکھا، کیا بولتے ہیں، دیکھا تھا کبھی ایسا کسی نے خرچہ کیا ہو؟ میں نے اپنے لڑکے کی شادی میں خرچ کیا. یہ ہے اترانا، یہ ہے اترانا. اللہ ایسوں کو پسند نہیں فرماتا. لیکن جب اللہ کے فضل اور رحمت کی بات آئے تو رب فرماتا ہے فلیفرحوا. اسی وجہ سے تمہیں چاہیے، ضروری ہے تم پر کہ خوشیاں مناؤ. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشیوں میں خرچ کرنا یہ جمع کرنے سے بہتر ہے. تجوری میں پیک رکھنا، بینک میں جمع کرنا، کہتے ہیں اس جمع کرنے سے یہ خرچ کرنا افضل ہے. خوشیاں مناؤ اور خرچ کرو. کہتے ہیں کہ اب آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں، اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو فضل کیا ہے اللہ کا؟ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے مکان دیا، بنگلہ آپ کا ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ کو اللہ نے اولاد دی، اللہ کا فضل ہے. اللہ نے آپ کو اسٹیٹس، اعلیٰ مقام دیا، جاب دی، یا آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اللہ نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے. ہم اچھے حال میں ہیں، بیمار ہو کر اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے ہمیں ہر قسم کے پھل فروٹ دیے، یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت. اللہ ہمیں ہر آفت و بلاؤں سے بچاتا ہے، اللہ کی رحمت. ہم جانوروں پر، خیروں پر، سارے لوگوں پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت. ہم دوستیاں نبھاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اب وہ رحمت نہ ہوتی نا تو باپ بیٹے کو لات مار کے پھینک دیتا، چل نکل، تو کون، میں تجھ کو روپیہ بھی کیوں خرچ کروں، ایک روپیہ بھی کیوں خرچ کروں. لیکن وہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اپنی اولاد سے یعنی شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. تو یہ ساری، اللہ جنت عطا فرمائے گا، قبر میں آرام دے گا، اللہ کی رحمت ہے. لیکن ان ساری رحمتوں سے بڑھ کر وہ رحمت کے جسے رب نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو پتا چلا اللہ کا سب سے بڑا فضل اللہ کے رسول ہے، اللہ کی سب سے عظیم رحمت رحمت للعالمین ہے. اور جب یہ ہمیں مل جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں. فَلْيَفْرَحُوا، رب قرآن میں حکم دیتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. اب اگر خوشیاں نہیں مناتے ہیں تو پھر ایک بندہ ہے، ایک بندہ کائنات میں کہ جو سرکار کی ولادت پر خوش نہیں ہوا، غم منایا، چیخا، چلایا، سر پٹکا، وہ ایک بندہ تھا. وہ کون تھا؟ وہ تھا ابلیس. وہ تھا ابلیس، ہے نا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخا، چلایا، رویا، بالکل رویا، 4 مرتبہ چیخا چلا. کون یہ 4 مرتبہ؟ کب کہتے؟ ایک پہلی بار تو تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا. یہ چیخوں گا، نہیں اس کو تو میں سجدہ نہیں کروں گا. ایک بار چیخا. دوسری بار جب اسے زمین پر بھیجا گیا، مردود کر دیا گیا، ایک بار مردود کیا گیا تب چیخا. ایک مرتبہ زمین پر بھیجا گیا تب چیخا.
تیسری بار جب سرکار کی ولادت ہوئی نا، سرکار پیدا ہوئے، تب یہ چیخا چلایا، رویا، ہے نا، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، اب یہ پیدا ہو گئے، یہ آ گئے، اب کیا ہوگا۔ یہ تیسری مرتبہ۔ اور چوتھی مرتبہ جو ابلیس یعنی کہ چیخا، یاد ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ولادت کے وقت جو چیخا چلایا، غم منایا، افسوس کیا، وہ ابلیس تھا۔ ہم سوچنے کی بات ہے، ہم مومن ہیں، اہل محبت ہیں، تو ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، سرکار کی محبت میں ہم خوشیاں منائیں۔ ہم اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اس احسان کا ہم شکر بجا لائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ہم مومنین کو چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں، خوشیاں منانے میں ہم بہانے نہ نکالیں، بہانے نہ نکالیں۔ بھی تو ایک ہی بہانے میں تقریر ختم ہو گئی، اور بھی بہت سے بہانے ہیں، ایسی بہت سی پوسٹیں شروع ہو جاتی ہے، جیسے میلاد کا مہینہ آتا ہے بہت سی پوسٹیں شروع ہو جاتی ہے نا، اتنا خرچ کرتے ہو، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دو، بہت اچھی بات ہے، 11 مہینے شادی کرواؤ، 12ویں میں بھول جاؤ، 11 مہینہ شادی کرواؤ، اللہ نے دیا نا مال، تو یہ 11 مہینے دیے تم کو، جب تم غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرواؤ، لیکن 12ویں مہینے میں غریب کی بیٹی کی شادی بھی کرواؤ اور سرکار کی آمد کی خوشیاں بھی مناؤ۔ اس میں کنجوسی کر کے وہاں خرچ نہیں کرنا، یہاں تو سخاوت کے دریا کھول دینے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔